قدیم مصر کے بڑے جادوگر فرعون کے دربار کے سیاہ راز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدیم مصر ایک ایسی سرزمین جہاں ریت کے ذروں میں بھی راز چھپے ہیں، جہاں صرف احرام نہیں اٹھے بلکہ جادو، اسرار اور ماورائی طاقتوں کی داستانوں نے بھی جنم لیا۔ یہ وہ ملک تھا جہاں جادو کو علم کہا جاتا تھا، جہاں فرعون کے درباروں میں جادوگر خدا بننے کے خواب دیکھتے تھے، اور جہاں کچھ الفاظ، کچھ منتر اور کچھ رسمیں انسانوں کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی تھیں۔ لیکن پھر اسی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے ان تمام جادوگروں کو للکارا اور یہ ثابت کیا کہ اللہ کا معجزہ ہر جادو سے برتر ہے۔ مگر سوال یہ ہے دوستو، وہ جادوگر کون تھے جن کے اشارے پر لاٹھیاں سانپ بن جاتی تھیں، جن کے منتر سن کر لوگ کانپ اٹھتے تھے، اور جن کے سیاہ علم کی جڑیں آج بھی دنیا کو حیران کیے ہوئے ہیں؟ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم اترنے والے ہیں قدیم مصر کے ان سیاہ رازوں میں جہاں طاقت، خوف اور فریب نے انسانیت کا روپ بدل دیا۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے مصر کا کالا جادو اصل میں کیا تھا، اور دریائے نیل میں لڑکی کی قربانی کیوں دی جاتی تھی، اور وہ کون سی عورتیں تھیں جن پر جنات عاشق ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ سب حقائق سن کر شاید آپ کا جادو، جنات اور حقیقت پر ہمیشہ کے لیے یقین بدل جائے۔ یہاں سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ قدیم مصر دنیا کی جادوگری، علم غیب اور روحانی طاقتوں کا مرکز تھا۔ مصری تہذیب میں جادو، جسے حکا کہتے ہیں، زندگی کا لازمی حصہ تھا۔ ان کے نزدیک جادو کوئی برائی نہیں بلکہ ایک الہی طاقت تھی جو کائنات کے نظام کو چلانے میں مدد دیتی تھی۔ اسی لیے مصر کے مندر میں جادوگر، پجاری اور کاہن نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی اثر رکھتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق کائنات کی ہر چیز، چاہے انسان ہو، جانور ہو یا دیوتا، حکا کی طاقت سے وجود میں آئی۔ پجاری اور جادوگر اسی طاقت سے علاج کرتے، دشمنوں کو نقصان پہنچاتے، خوابوں میں مستقبل دیکھنے کی کوشش کرتے اور مردوں کی روحوں سے رابطہ کرتے تھے۔ یہ جادو انسانی نہیں بلکہ روحانی دنیا سے جڑا ہوا تصور کیا جاتا تھا۔ ان کے مقدس مندر خاص طور پر آئزس اور ہرمس کی عبادت گاہیں ہیں۔ اس سیاہ علم کے سب سے بڑے مراکز سمجھے جاتے تھے۔ وقت کے ساتھ جب کچھ جادوگر اس طاقت کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنے لگے تو یہی حکا بعد میں بلیک میجک یعنی کالا جادو کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مصری عقیدے کے مطابق حکا خود ایک دیوتا تھا اور ان کے پجاری دنیا کے سب سے بڑے جادوگر مانے جاتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ ہر دعا، ہر منتر اور ہر علاج اسی الہی طاقت حکا کے اثر سے ہی کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین، قدیم مصر کے سب سے طاقتور جادوگر فرعون کے دربار میں موجود تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے منتر اور طلسم پورے ملک میں خوف کی علامت تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق فرعون نے جادو کو اپنی طاقت کا ہتھیار بنا رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے دربار میں سینکڑوں جادوگر تھے اور ان سب کا سردار تھا ینان اور مامون، جنہیں بعض روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جادوگر کہا گیا۔ بلکہ دوستو، قدیم مصر کی تاریخ میں ایک نام ایسا بھی ہے جو آج تک جادو کی دنیا کا سب سے پراسرار کردار سمجھا جاتا ہے۔ یہ تھا ڈیڈی، فرعون خوفو کے دربار کا مشہور جادوگر۔ ڈیڈی کا ذکر ہمیں ایک قدیم مصری مخطوطے میں ملتا ہے جسے ویسٹ کار پائپرس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دستاویز ہے جس میں فرعون کے درباروں کے حیرت انگیز واقعات درج ہیں، اور انہی کہانیوں میں ایک کہانی ڈیڈی کی بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈیڈی کے پاس ایسا جادو تھا جو عقل کو چکرا دیتا تھا۔ وہ کسی جاندار کا کٹا ہوا سر دوبارہ جوڑ دیتا تھا اور مرے ہوئے جانوروں کو زندہ کر دیتا تھا۔ روایت کے مطابق ایک دن فرعون خوفو نے ڈیڈی کو اپنے دربار میں بلایا۔ فرعون اس وقت اپنے عظیم ہرم پیرامڈ آف خوفو کی تعمیر کر رہا تھا
اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس حرم کے خفیہ کمروں میں کیا راز چھپے ہیں۔ ڈیڈی سے کہا گیا کہ وہ اپنے جادو سے ان رازوں کو آشکار کرے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے فرعون کو بتایا کہ ایک خزانہ موجود ہے جو صرف مستقبل کے ایک نبی کی آمد کے بعد ظاہر ہوگا۔ یہ سن کر خوفو خاموش ہو گیا اور تب سے ڈیڈی کا انجام ایک معمہ بن گیا۔ کچھ مورخ کہتے ہیں کہ ڈیڈی فرعون کے حکم پر مارا گیا، کچھ کا کہنا ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے غائب ہو گیا، جیسے زمین نے اسے نگل لیا ہو۔ مصر کی لوک کہانیوں میں ڈیڈی کو دنیا کا پہلا جادوگر کہا جاتا ہے، ایک ایسا انسان جس نے موت کو للکارا اور زندگی کے رازوں سے کھیلنے کی کوشش کی۔ اسی طرح دوستو، قدیم مصر کی سرزمین پر ایک اور ایسا انسان گزرا جسے دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ جادوگر نہیں، خود کوئی دیوتا ہے۔ یہ تھا امہوٹیپ، بادشاہ جوسر کا وزیر، معمار، طبیب اور شاید سب سے پہلا جادوگر، سائنسدان۔ امہوٹیپ ہی وہ شخص تھا جس نے مصر کا پہلا عظیم اہرام اسٹیپ پیرامڈ آف ساکارا تعمیر کیا۔ کہا جاتا ہے اس نے پتھروں کا حرم نہیں بنایا بلکہ اپنے علم اور جادو سے پتھروں کو زندہ کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زمین، ستاروں اور روحوں کی طاقتوں کو سمجھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور امہوٹیپ کا نام علم و جادو دونوں کا نشان بن گیا۔ اس کے علاج ایسے تھے کہ مردہ جیسا انسان بھی دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ اس لیے مصری عوام اسے صرف طبیب نہیں بلکہ جادو سے شفا دینے والا نجات دہندہ کہتے تھے۔ یونانی دور آریا اور وہاں اس کا ذکر ایسکیلپیس کے طور پر ہوا، جو یونان کے طب کے دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا، یعنی ایک عام انسان جو پہلے بادشاہ کا وزیر تھا، بعد میں خدا کے درجے پر فائز کر دیا گیا۔ قدیم مصری عقیدے کے مطابق امہوٹیپ کی طاقت ہکا سے جڑی تھی، یعنی وہی جادوئی توانائی جسے دیوتا خود اپنی روح کی طاقت کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ امہوٹیپ اس ہکا کو انسانوں پر آزمانے والا پہلا شخص تھا۔ اس لیے کچھ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ امہوٹیپ شاید انسان نہیں بلکہ انسانوں کے درمیان چلنے والا کوئی دیوتا تھا۔ لیکن دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں تاریخ کا جادو ٹوٹتا ہے اور حق کی روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تمام عقائد کہ کوئی انسان پتھروں کو زندہ کر دے، بیمار کو جادو سے شفا دے یا مردے کو زندہ کر دے، در حقیقت شرک اور باطل عقائد تھے۔ اسلام نے واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جہاں کہیں سے بھی وہ آئے، قرآن میں جادو اور حکا جیسے عقائد کی سخت مذمت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور وہ لوگ سیکھتے تھے وہ جادو جس سے مرد اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یعنی جادو کا اثر صرف اللہ کے اذن سے ہی ممکن ہے، اور جادو کرنا، اس پر یقین رکھنا، ایمان کے منافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص جادو کرے اس نے کفر کیا۔ امہوٹیپ جیسے کردار جنہیں انسانوں نے دیوتا بنا دیا، در حقیقت یہ انسانوں کے گمراہ تصورات تھے جن میں شیطانی طاقتوں کو الہی بنا کر پیش کیا گیا۔ اسلام نے آ کر یہ اعلان کیا کہ زندگی اور موت کا مالک، شفا دینے والا، علم کا اصل سرچشمہ صرف اللہ ہے۔ قدیم مصر کا جادو، علم اور عقائد آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن ایمان کا پیمانہ یہ ہے کہ ہم اس جادو سے نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے ہدایت لیں۔ دوستو، مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، تو وہ خوف زدہ ہو گیا، لیکن اس نے سچ قبول کرنے کی بجائے اللہ کے نبی کو جادوگر قرار دے دیا۔ فرعونوں نے اعلان کیا کہ ہم پورے ملک کے جادوگروں کو جمع کریں گے تاکہ موسیٰ کو شکست دیں۔ چنانچہ مصر کے گوشے گوشے سے ماہر جادوگر بلائے گئے، جنہیں سونے چاندی کے انعامات، عزت اور فرعونوں کے قرب کا لالچ دیا گیا۔ ایک مقررہ دن طے ہوا ایک عظیم میدان میں، جہاں ہزاروں لوگ جمع تھے، اور مصر کی زمین تاریخ کے سب سے بڑے روحانی مقابل
اور مصر کی زمین تاریخ کے سب سے بڑے روحانی مقابلے کی گواہ بننے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو سمجھایا کہ اللہ پر جھوٹ مت باندھو ورنہ تم پر عذاب آئے گا، لیکن ان کے دل دنیا کی لالچ میں بند ہو چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے تھے کہ فرعون نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آج تم پر غالب آئے تو تم میرے درباری بنو گے۔ آخر وہ لمحہ آن پہنچا۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، تم پہلے جادو ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی پہل کرو، اور پھر سینکڑوں لاٹھیاں اور رسیاں فضا میں اچھالی گئیں۔ لوگوں نے دیکھا وہ رینگنے لگیں، بل کھانے لگیں اور پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ خوف کی ایک لہر لوگوں پر چھا گئی۔ قرآن فرماتا ہے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ایک عظیم جادو دکھایا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف آیا، لیکن فوراً وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، خوف نہ کر، تو ہی غالب رہے گا۔ اللہ کا حکم آیا، اپنا عصا زمین پر ڈال دو، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا۔ اس نے سب رسیاں، لاٹھیاں اور جادوگروں کے سارے طلسم نگل لیے۔ حق ظاہر ہو گیا اور جادوگروں کا جادو ٹوٹ گیا۔ قرآن کہتا ہے، یوں حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا سب باطل ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ فرعون کے درباری خاموش، اور جادوگر جنہوں نے ساری عمر جادو کو طاقت سمجھا تھا سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے پکارا، ہم ایمان لائے رب موسیٰ اور ہارون پر۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق کے سامنے باطل نے سجدہ کیا۔ فرعونوں کا غرور تڑپ اٹھا۔ اس نے چیخ کر کہا، میری اجازت دیے بغیر تم ایمان لے آئے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا۔ لیکن اب وہ جادوگر بدل چکے تھے۔ انہوں نے پرعزم لہجے میں کہا، ہم تیرے دنیا کے عذاب سے نہیں ڈرتے، ہم ایمان لا چکے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ ہمارے گناہ معاف کرے، اور بے شک ہمارا رب ہی باقی رہنے والا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک مقابلہ نہیں تھا، یہ حق و باطل کی آخری جنگ تھی، جہاں اللہ کا معجزہ غالب آیا، جہاں جادوگر مومن بنے اور جہاں فرعون کی خدائی مٹی میں مل گئی۔ دوستو یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حق ایک اژدہے کی طرح اٹھتا ہے اور ہر فریب کو نگل لیتا ہے۔ ناظرین، اب ذرا سنبھل کر بیٹھیے، کیونکہ جس جادوگر کا ذکر اب ہونے جا رہا ہے اسے مصر کا نہیں بلکہ علم و جادو کا خدا کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے تھوت۔ کہا جاتا ہے کہ تھوت وہ ہستی تھی جس نے انسانوں کو لکھنا سکھایا، بولنا سکھایا اور پھر انہی لفظوں کو جادو میں بدل دیا۔ اس کے پیروکار مانتے تھے کہ تھوت جب کوئی لفظ کہتا تھا تو وہ ہوتا تھا، اور جب وہ کچھ لکھ دیتا تو تقدیر بن جاتی۔ قدیم مصر کے پجاری عقیدہ رکھتے تھے کہ دنیا کے تمام منتر، تمام جادو اور تمام راز تھوت کی ایک کتاب میں درج ہیں، دا بک آف تھوت، ایک ایسی کتاب جس میں لکھا تھا زندگی اور موت پر قابو پانے کا طریقہ۔ کہا جاتا ہے جو بھی یہ کتاب پڑھ لیتا وہ روحوں سے بات کر سکتا، دیوتاؤں جیسی طاقت پا لیتا اور کائنات کے راز جان لیتا۔ یہ کتاب ہزاروں سالوں تک ایک خوفناک راز بنی رہی۔ کہتے ہیں جس نے بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش کی وہ یا تو پاگل ہو گیا یا مر گیا، کیونکہ اس علم میں برکت نہیں بلکہ لعنت تھی۔ مگر ناظرین، یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان علم کے غرور میں بھٹک گیا۔ اس نے اپنے خالق کو بھلا کر مخلوق کی عبادت شروع کر دی۔ اسلام کے مطابق ایسا علم، ایسا جادو حرام ہے۔ قرآن واضح فرماتا ہے، اور وہ جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی طاقت کسی تھوت یا کتاب میں نہیں، طاقت تو صرف اللہ کے کن میں ہے۔ قدیم مصر کے یہ جادوگر علم کے دعوے دار تو بنے، مگر حقیقت میں وہ گمراہی کے غلام تھے، اور یہی ان کے زوال کی وجہ بنی۔ ناظرین، تھوت کے بعد اب ہم آن پہنچے ہیں ایک ایسے جادوگر کے دربار میں
جس نے جادو کو محض ایک ہنر نہیں بلکہ ایک مذہب بنا دیا۔ یہ ہے زوسر، یا جیسا کہ کچھ قدیم نوشتوں میں درج ہے، ہکا کا پجاری۔ کہا جاتا ہے کہ زوسر صرف جادو نہیں کرتا تھا بلکہ وہ جادو سکھاتا بھی تھا۔ اس کے مرید مصر کے مندروں میں الفاظ کی طاقت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک ہر لفظ، ہر آہ اور ہر علامت میں ایک پوشیدہ روح تھی، اور اگر کسی کو اس روح کو جگانا آ جائے تو وہ کسی کی بھی تقدیر بدل سکتا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ہکا یعنی جادو مصری تہذیب کے مذہب، طب اور سیاست کا حصہ بن گیا۔ بادشاہوں کے پاس جادوگر ہوتے، پجاری منتر پڑھ کر بیماروں کا علاج کرتے اور عام لوگ تعویذوں اور رسموں میں نجات ڈھونڈتے۔ زوسر جیسے جادوگروں نے دعویٰ کیا کہ وہ زندگی اور موت کے درمیان سفر کر سکتے ہیں اور مردوں کی روحوں سے بات کرتے ہیں۔ ان کے منتر اتنے طاقتور سمجھے جاتے تھے کہ بادشاہ ان کے بغیر فیصلہ کرنے سے ڈرتے تھے۔ لیکن ناظرین، یہیں سے وہ لکیریں مٹ گئیں جہاں علم ختم ہوتا ہے اور شرک شروع ہوتا ہے۔ زوسر کے پیروکاروں نے جادو کو عبادت کا درجہ دے دیا اور انسان کو خالق کی جگہ بٹھا دیا۔ قدیم مصر کے یہ جادوگر اپنے زمانے کے سائنسدان سمجھے جاتے تھے، لیکن دراصل وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے تھے۔ بہرحال فرعون کے دور کے بعد جادو مصر کی عام زندگی کا حصہ بن گیا، لیکن وقت کے ساتھ یہ علم اندھیرے میں بدل گیا۔ کچھ کالے جادو کی طرف مائل ہو گئے، جہاں طاقت، شہرت اور انتقام کے لیے شیطانی قوتوں کو پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے نیل کے کنارے ایسی راتیں گزرتی تھیں جب پجاری چاندنی میں منتر پڑھتے اور ایک نوجوان لڑکی کی قربانی دی جاتی تاکہ دریائے نیل کا پانی خشک نہ ہو جائے۔ یہ رسم نیل دیوی کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی تھی۔ مصر کے کچھ مندر تو ایسے بھی ملے ہیں جن کی دیواروں پر جنات کے نقش بنے ہیں، جن کے بارے میں عقیدہ تھا کہ وہ جادوگروں کے خادم ہوتے تھے۔ یہ جنات بعض روایات کے مطابق ان عورتوں پر عاشق ہو جاتے جن کے جسم پر مخصوص علامتیں یا ذائچے بنے ہوتے۔ ان جادوگروں کے مطابق جنوں کو قابو کرنے کے لیے ہکا کے منتر پڑھے جاتے، مخصوص بخور اور انسانی خون استعمال ہوتا، اور ان رسموں کا انجام اکثر موت یا جنون پر ختم ہوتا تھا۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ قدیم مصر کے رہنے والوں نے 5000 سال پہلے کالے جادو کی بنیاد رکھی تھی۔ ناظرین، قدیم مصر کے جادوگروں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جادوگروں کے کئی خطرناک منتر محفوظ تھے۔ قدیم مصری زمانے میں ہر بچے کے 2 نام رکھے جاتے تھے، دوسرا نام اس کی ماں ہمیشہ راز میں رکھتی۔ اس مادری نام پر جادو کروا دیا جاتا۔ اگر کوئی شخص اپنے دشمن کے ناخن یا بال یا جسم کا کوئی حصہ لے آتا تو یہ جادوگر اپنے کالے جادو کا ایسا منتر پڑھتے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ اس کالے جادو کے لیے 2 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے۔ پہلا اسپیلز، یعنی کہ وہ الفاظ جو منہ سے ادا کیے جاتے ہیں۔ دوسرا ایسے الفاظ جو اشکال سے ظاہر کیے جاتے تھے۔ ناظرین، قدیم مصر میں جادو 3 طرح کے تھے۔ سب سے پرانا جادو حفاظتی کہلاتا ہے۔ اس کے ذریعے جادوگر اپنے ملک، شہر یا قصبے یا بادشاہ کی حفاظت کے لیے ایک حفاظتی حصار قائم کرتے۔ دوسری قسم کا جادو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے۔ تیسرا جادو سب سے زیادہ خطرناک کہلاتا ہے، جسے بد دعاؤں کا جادو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یورپ میں کالا جادو مصر سے منتقل ہوا۔ میجک کا لفظ لاطینی لفظ میجکو سے لیا گیا، جبکہ لاطین میں یہ الفاظ یونانی الفاظ سے لیا گیا۔ مصر سے جادو کے منتر قدیم یونان میں پہنچے۔ کالے جادو کو ڈارک میجک، ڈارک آرٹ اور شیطانزم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ماضی میں ہزاروں جادوگرنیوں کو زندہ جلا کر ان سے نفرت کا اظہار کیا جاتا رہا۔ امریکہ میں کالا جادو افریقی غلاموں کے ذریعے پہنچا۔ افریقی غلاموں کو سفید اور کالے جادو کا علم تھا جو وہ اپنے ساتھ امریکہ لے کر آئے۔ یہاں سے فرانس، اسپین اور کئی دوسرے لاطینی ممالک میں جادو کے عمل کے افریقی منتر پہنچے۔ یورپ اور امریکہ میں کالے جادو اور سفلی جادو کو ملا کر بے وقوف بنانے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ناظرین، جادو سے اخذ کیے گئے علم کو قسمت یعنی لک سے جوڑ دیا گیا۔ اسٹرالوجسٹ آج کے پتوں کا علم، شیشے کے ٹکڑوں کا علم، اعداد و شمار کی سائنس اور اس طرح کے کئی علوم کے ماہر بن کر ٹوٹکے لگانے والے کروڑ پتی بن چکے ہیں۔
ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बंगाली बाबा, शाही सरकार और दीगर नामों से सादालू शहरियों को लूटने वाले सैकड़ों शातिर हर जगह डेरे जमाए नजर आते हैं। ख़वातीन इनका बड़ा शिकार होती हैं, लेकिन पढ़े लिखे अफराद भी धोखा खाते हैं। ये जाली लोग जादू के टोटकों से हज़ारों अफराद को उल्लू बनाकर पैसे बटोरते हैं। वो काले जादू के तोड़ का भी दावा करते हैं, जबकि वो खुद काले इल्म पर अमल पैरा होते हैं। इन लोगों ने चुड़ैलें, जिन्नों और शयातीन को कैद करने का दावा कर रखा होता है। इन पर यकीन करने वाले सैकड़ों घरों को मैंने खुद बर्बाद होते देखा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि जादू कितनी किस्म का होता है, जादू की कितनी अक़साम हैं और ये कैसे किया जाता है। तो जादू की पहली किस्म का नाम है अल-इज़्मा। इसमें जादूगर जिन्नात को ऐसे नामों की कसम डालता है जो उसके ख़याल में उन फरिश्तों के नाम हैं जिन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के कबीले पर मुकर्रर किया था। लिहाजा जब मुईन नाम की कसम डालता है तो गोया जिन खुद पर वो काम करना लाजिम कर देता है जो वो जादूगर करवाना चाह रहा होता है। दूसरी किस्म अल-तलिस्म है। इससे मुराद ऐसे कलमात और ऐसे ख़ास नाम हैं जिनके मुतल्लिक जादूगर समझते हैं कि उनका सितारों से ताल्लुक़ है। ये जादू मादनियात पर किया जाता है और जादूगरों के मुताबिक इसका ख़ास असर होता है। तीसरी किस्म अल-औफाक है। इससे मुराद ऐसे कलमात हैं जिनको हिंसों की सूरत में लिखा जाता है। जादूगर समझते हैं कि कागज़ पर लिखने या गले में पहनने से बच्चे की पैदाइश ज़्यादा आसान हो जाती है, या किसी के ख़िलाफ़ मदद मिलती है, या कैदी की रिहाई के असबाब पैदा हो जाते हैं। इसी तरह आदादो शुमार, सितारों का जादू, वो जादू जिसमें जादूगर हरूफ हिजाइया, आदादो शुमार और सितारों सैयारों की दिखाई ना देने वाली क़ुव्वतों से मदद तलब करता है, ये सबसे कमज़ोर सूरत है, क्योंकि इसमें अक्सर इस मैदान के माहिर नहीं होते तो टोटके इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ आपको सफ़ेद जादू के बारे में भी बता दें। सफ़ेद जादू वो जादू है जिसके ज़रिए गलत तरीके से मस्बत काम किए जाते हैं, यानी किसी को नफ़ा पहुँचाए, मियाँ बीवी और दीगर की आपस में मोहब्बत पैदा की जाए। लेकिन काला जादू बहुत ख़तरनाक होता है। ये वो जादू होता है जिसके ज़रिए गैर शरई और गैर इखलाकी काम किए जाएँ, जैसे कि लड़ाई झगड़ा, जानी और माली नुकसान वगैरह। बल्कि एक हकीकी जादू भी है। नाज़रीन, ये वो जादू है जो इंसानी जिस्म को हकीकत में मुतासिर करता है। मसलन बीमारी पैदा करना, कत्ल करना, आदमियों के दरमियान मोहब्बत पैदा करना। नाज़रीन, अगर किसी पर जादू हो जाए तो पीरों और आमिलों के पास जाने की बजाय अल्लाह पाक ने जादू का तोड़ कुरान मजीद में बयान फरमा दिया है। आप चारों कुल पढ़िए। सूरह नास, सूरतुल फलक की तिलावत करने वाले के करीब कोई जादू नहीं जा सकता और उस पर जादू का असर नहीं होगा। ख़वातीनो हज़रात, हज़रत अक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहा था कि अचानक हमें आंधी और सख्त तारीकी ने घेर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फलक और सूरह नास के ज़रिए पनाह मांगी और फरमाने लगे, ऐ अक़बा, इन दोनों सूरतों के साथ पनाह मांगा करो कि किसी ने इन दोनों के साथ पनाह मांगने वाले की तरह पनाह नहीं मांगी। लिहाजा हमारी दुआ है कि हम रोज़ाना सूरतुल फलक और सूरतुन नास की तिलावत करने वाले बन जाएं और अल्लाह पाक हमारी और हमारी नस्लों की जादू टूना और जिन्नात से हिफाजत फरमाएं। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए और शैतानी चालों से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।